السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، آپ ٹھیک؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ اچھا جی، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ دربار کے بارے میں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ منت مان لیتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ فلانا کام ہوا یا ہم ہو گیا ہم دربار میں بکرا دیں گے یا دیگیں دیں گے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اچھا، دربار میں بکرا دیں گے؟ ہاں جی، درباروں میں مانتے ہیں نا، کچھ منت ہاں، مان دیا ہم نے تو یہ اگر فلانا کام ہو گیا ہماری منت پوری ہوئی تو ہم بکرا دے دیں گے یا دیگیں وغیرہ دیں گے، منت مانتے ہیں تو وہ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک، کسی نے اگر منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں دربار میں بکرا دوں گی۔ اچھا دیکھیں، پہلے تو میں ایک بات گزارش کر دوں آپ حضرات سے کہ یہ جو لفظ دربار ہے، دربار تو بولا جاتا تھا بادشاہوں کا، جہاں بادشاہ بیٹھتے تھے نا اس کو دربار کہتے تھے۔ تو اب یہ مزارات کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا، اور مزار کو مزار اس لیے کہتے ہیں کہ زیارت بہت زیادہ جس جگہ کی جائے زارہ سے تو اس کو مزار کہا جاتا ہے، اور مقبرہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ قبر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جی فلاں کا مقبرہ، اور قبور، قبر۔ تو یہ ایک چیز آپ حضرات اس بات کو سمجھ لیں کہ اسلام کے اندر یعنی یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ بن چکا ہے نا دربار کا، اور دربار عالیہ اور فلاں شریف فلاں شریف، تو پوری آپ اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کہیں پر بھی، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں بھی تھوڑا سا ہے، اس کے علاوہ آپ دنیا کے جس ملک میں بھی جائیں گے وہاں پہ آپ کو جو بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور جو انبیاء کرام کے قبور موجود ہیں، وہاں پہ آپ کو جو تصور ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں وہ نظر نہیں آئے گا وہاں پہ، اور جو کام ہمارے ہاں ہو رہا ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا چادریں چڑھانا اور جو ہے وہ پھولوں کی وہ مالائیں اور ہزاروں من پھول چڑھا دینا، اور جو ہے وہ اس طریقے سے دیکھیں ابھی کتنے ارب روپے کا جو لاہور کے اندر جو داتا دربار ہے، داتا دربار کہا جاتا ہے نا اس کو، تو اس کی ابھی پچھلے دنوں جو ہے ایک سیریمنی ہوئی جس میں ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ گیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ خرچ کریں گے اس کی جو ایکسٹینشن کے اوپر، اور ایکسٹینشن ہوگا اور ہال بنے گا، میوزیم بنے گا، اور پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ ہم جو ہے ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنائیں گے، ایک بہت بڑا جو ہے وہ علمی مرکز بنائیں گے، کوئی آپ ہاسپٹل بنائیں، اور کوئی آپ جو ہے وہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے کوئی رہائش یعنی ہاسٹل بنائیں، تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ بھئی اس قسم کا کام کیا جائے؟ تو یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اگر ہندوستان پاکستان میں جتنے مزار ہیں نا ان سب مزاروں کے ساتھ اگر اسکول بنا دیا جائے، ان سب مزاروں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسپینسریاں، ہاسپٹل بنا دیے جائیں، اور ان مزاروں کے ساتھ جو ہے وہ فوڈ بینک بنا دیے جائیں، کیونکہ کھانا کھلانا بھوکے کو، یتیم کو، مسکین کو بڑی ثواب کی بات ہے، لوگ وہاں پہ دیتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اس طرح سے بنا دیا جائے کہ لوگ آئیں اور اپنا کھانا بھی کھائیں، اور ان کو جو گروسری ہے یعنی ان کوک جو فوڈ ہے وہ دیا جائے تاکہ لوگوں کی مدد ہو۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ جو پیسہ جمع ہوتا ہے یہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ یہ سارا محکمہ اوقاف والے لے جاتے ہیں، جو مجاور بیٹھے ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور جو وہاں پر آپ دیکھیں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہاں پہ عورتوں کا اختلاط کرنا اور عجیب قسم کے کام ہوتے ہیں، اور ڈھول بج رہا ہوتا ہے اور ڈانس ہو رہا ہوتا ہے اور بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اس کو آپ نے کس چیز کا نام دے دیا ہے؟ تو یہ تو اسلام نہیں ہے، اور اسلام کی یہ شکل نہیں ہے۔ تو لہذا اگر آپ نے منت مانی ہے تو جائز چیزوں کی مان سکتے ہیں آپ کہ بھئی اگر میرا کام ہو گیا تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، ان کو کپڑے دوں گا، ان کو سردیاں ہیں تو کمبل دوں گا، گرم کپڑے دوں گا، اسی طریقے سے میں روزہ رکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، تو یہ ہاں بکرا ذبح کر کے گوشت غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو یہ سب جائز ہے۔ لیکن اس طریقے سے چڑھاوے چڑھانا اور جو ہے وہ یہ کرنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔